مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ یہی کر رہی ہیں. وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کرتے بے وقوفوں کی طرح کہ ایک ایک کے پاس جا کے سمجھائیں، بھائی تو داڑھی کیوں رکھ رہا ہے، بھائی تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، بھائی حج میں کیا رکھا ہے، بھائی لیبرل بنو، آخرت کا انکار. نہ 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 نہ، انہوں نے کہا 2 کام کر دو دنیا میں، ایک بے حیائی پھیلا دو بس، بلکہ دوسرا بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. لڑکیوں کو گھروں سے نکالو، خواتین کو، عورت کی آزادی کے نعرے لگاؤ، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی 20 30 40 50 سال کے بعد سب بیڑا غرق ہو جائے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی، جاب کرے گی آپ کے ساتھ، دفتروں میں بیٹھیں گی لڑکیاں مختلف ڈیزائن کی. آپ جو گھر میں دیکھ رہے ہو 10 سال سے وہ ڈیزائن چینج ہوا نہیں ہے، اور ادھر روزانہ ڈیزائن کیا ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، چینج ہو رہا ہے ڈیزائن. تو وہ پرانا والا اچھا لگے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ اچھا. ادھر انٹیوں سے آپ کی دوستیاں ہوں گی، انٹیوں سے دوستیاں ہوں گی، زنا پھیلے گا سوسائٹی میں، لڑکیاں بے پردہ ہو کے گھومیں گی، کو ایجوکیشن سسٹم آئے گا، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے تو لڑکوں میں بھی شرم نکلے گی، لڑکیوں میں بھی حیا ختم. پروفیسر صاحب کے لڑکیوں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات، اور فیمیل پروفیسر کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلقات، زنا پھیلے گا. نکاح میں بڑی ٹینشن ہے، زنا میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. نکاح تو ٹینشنوں سے بھری لائف کا آغاز ہے. تو جب مرد کو سستے میں وہ مزہ جو ہزاروں لاکھوں روپے مہر اور گیس بجلی کا بل اور گھر کا انتظام، یہ ساری چیزیں کر کے جب فری پھوکٹ میں نئی لڑکی مل رہی ہے تو پاگل ہے کہ وہ نکاح کرے گا؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ 10 20 30 سال میں گدھے گھوڑوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے گا، فیملی سسٹم تباہ و برباد ہونا شروع. جب نکاح نہیں ہوگا، گدھے گھوڑوں میں کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے نا، تبھی گدھے گھوڑوں کا فیملی سسٹم ہوتا ہے. ابے کبھی سنا گدھے کے چاچا آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے، گدھے کی پھپھو آئی ہوئی ہے، کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ یار سستی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نہیں سنا تو بول دو نہیں سنا بھائی. گدھے کے ماموں آئے ہوئے ہیں، گدھے کی خالہ آئی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے کتے بلے، یہ ان کے فیمیل سے ریلیشن ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن ان کا ہوتا ہے، اور رشتے نہیں بنتے. تو جب خاندانی نظام تباہ ہوگا تو ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابا مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے ماموں مسلمان، میری پھپھو مسلمان، میرا خاندان مسلمان، میرا بھائی، میری بہن، پورا ایک پریوار ہے جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، خاندان ہے. خاندان کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے ہم بچے ہیں. میں چرس نہیں پیتا. اسلام تو ہم بالغ ہونے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. بھائی ہم پہ ابا کی بھی نگرانی تھی، بڑے بھائیوں کی بھی نگرانی تھی، بہنوں کا بھی خیال تھا. پھر آگے ہماری شادی ہوئی، ہمارے بچے ہوئے، اب بھی اگر سٹا لگائیں گے سوچیں گے بھائی بچوں کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے ان کی ذمہ داریاں ہیں. ذمہ دار آدمی برائیوں کی طرف نہیں جاتا. بہت سارے مسائل ہیں. پھر انسان بھکاری بننے کی طرف بھی نہیں جائے گا. بچے بڑے ہوں گے، آپ کا دست و بازو بنیں گے، معاشی ترقی ہوگی، بہت سارے فائدے. انہوں نے کہا ایک چیز کو فوکس کرو، بے حیائی پھیلاؤ، جس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ. اس کے بعد گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے، حکومت کے وفادار ہوں گے، جیسے گورے حکومت کے وفادار، ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. امریکہ میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے، یو کے میں ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے. ان کے ہاں اچھا وہ نہیں ہے جو شراب نہ پیتا ہو، نہ نہ نہ. اچھا وہ نہیں ہے جو لڑکوں سے بدفعلی نہ کرتا ہو. کہہ رہے ہیں جا بھائی تیرا مرضی، تو 10 لڑکوں سے بدفعلی کر، تو لڑکیوں سے زنا کر، تو اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، تو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا جا، ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے. امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، جرمنی میں اچھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وائٹ منی ہے یا نہیں ہے، اور وائٹ منی کا مطلب ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ایسی کی تیسی والا جو مرضی کرنا ہے کرو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے؟ کھوپڑی میں بات کا بٹھانا بڑا مشکل کام ہے یار، بہت مشکل کام. ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے، یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے. ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی. امریکہ میں جاؤ، اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا، جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے امریکہ میں جاؤ مفت علاج فری ہے، ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟ ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے.
हम इतने बड़े चोर हैं, वो ये चप्पल चुरा के बदनाम नहीं होते। दुनिया में चोरों की दो किस्में हैं, एक मस्जिद से चप्पल चुराने वाला जो बेइज्जत भी होता है, पिटता भी है, कोई उसको रिश्ते नाते भी नहीं करता, और एक होते हैं 3 पीस सूट और टाई में बड़ी बड़ी स्मगलिंग करते हैं, लाखों लोगों का खून चूसते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करते हैं, और बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं उनकी, बड़े बड़े होटलों में 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, और ब्रीफ केस उनके हाथ में होता है, महंगे महंगी खुशबू उन्होंने लगाई हुई होती हैं। ये होते बहुत ही खानदानी चोर हैं। हमारे बहुत से सियासतदान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा मकाम दिया है, बहुत खानदानी होते हैं चोर, लेकिन उनकी बेइज्जती उस तरीके से बोलो नहीं है। कुफर और इस्लाम में ये फर्क है। मैं नहीं कह रहा हम बहुत अच्छे हैं, हम चप्पल चोर हैं मेरे भाई। हमारी चोरी क्या होगी यार? उनकी चोरियां बैनुल अक़वामी। उन्होंने इराक के बच्चों का खून बहाया है, इराक के सैकड़ों बच्चों को भूख से मारा है उन्होंने लीबिया में सोरिशें बर्पा करके लीबिया का सारे वसाइल पे कब्जा कर लिया। समझता है कि नहीं समझता है? नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात, तो इसलिए मेरे सामने नहीं ज्यादा ये वो एक्चुअली करके ना ज्यादा ये स्टाइल ही है बस। खैर, अभी तो हम अपना दुखड़ा रो रहे हैं, तो उनको पता है कि कौम को तबाह कैसे किया जाता है, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में, मलेशिया ने इतनी तरक्की कर ली, नमाजी भी हैं, और मलेशिया में बहुत अच्छा माहौल है, निकाह नहीं है वहाँ। निकाह क्या है? तभी अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है, यूरोप की बड़ी अच्छी दोस्ती है मलेशिया से। वजह क्या है? वहाँ जब आप निकाह करने के लिए जाओगे तो 10-10 साल गर्लफ्रेंड बना के रखो, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है आगे। समझता है कि नहीं समझता? तो हमारे हुक्मरान भी इसी पे आ गए हैं, को एजुकेशन। वो कहते हैं हम पैसे, आप नमाजें पढ़ो, मस्जिदें बनाओ, आप हज करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एजुकेशन के लिए IMF की तरफ से आपको कर्जा जब मिलेगा जब लड़का और लड़की चिपक के बैठे हुए हों। हालांकि इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है भाई? इसका एजुकेशन से क्या ताल्लुक है यार? आप बच्चे को, ट्यूटर को घर में बुलाते हो, मेरे बेटों को पढ़ाओ भाई, ट्यूटर घर में आता है, कहता है जब पढ़ाऊंगा जब पड़ोस से बच्चियां भी इनके साथ लाके बिठाओगे। आप एक थप्पड़ लगा के ट्यूटर को भगाओगे, भाई तू इसको पढ़ा यार, पड़ोसियों उनकी बच्चियों से तेरा क्या लेना देना? क्या ख्याल है भाई? लेकिन फिर भी कह रहे नहीं जी, पड़ोसियों की बच्चियां लड़कियां भी आएंगी और आपके बेटे के साथ चिपक के बैठेंगी तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ा रहा। इसका मतलब ये इसके बहुत कुछ और कर रहा है भाई। ये ट्यूशन का एक बहाना है, मकसद इसका हमारे बच्चों को बिगाड़ना है। नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में, आप लोग की तो खोपड़ी शरीफ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह पीते पीते नहीं है, तो वो बड़े होशियार लोग हैं और हम बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ मजहबी तबका इधर उधर चीज़ों में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, भाई ये तो करना है, नमाज तो अरकान इस्लाम में से, उससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन हम गैर मुस्लिमों की साजिश नहीं समझ रहे। तभी मैं 20 साल से चीख रहा हूँ, जल्दी शादी करो, 4-4 शादियां करो, इसके बगैर तुम उस तूफान से बच नहीं सकते जो सैलाब आ रहा है, अजाब आ रहा है तुम्हारे ऊपर। क्योंकि जब तुम्हारा खानदानी निजाम तबाह बर्बाद होगा ना, सिमटेगा, अभी खत्म नहीं हुआ, सिमटना शुरू हुआ है, सिमटने से नुकसानात सामने आना शुरू। देर से शादी होगी, फिर बच्चे भी कम होंगे। जब आपको खानदान चाहिए नहीं तो बच्चे कितने चाहिए? 2, 1 इसी तरह चाहिए ना। उसका नुकसान क्या हो रहा है? जिसके बेटा हो गया रोकेगा, बेटा नहीं हुआ बेटियों की लाइन लगाएगा, फिर वो उनके रिश्तों की मुश्किलात। अब उनके रिश्तों की मुश्किलात, तो फिर बेटियों से वो तमाम काम करवाएगा जो इसके बाप दादा में उसका तसव्वुर भी नहीं था, वो तमाम काम करेंगी इसकी बच्चियां। ये होना शुरू हो गया है, ये ऐसा नहीं है कि होगा, ये हो रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो कभी आओ हमसे छांव में मिलो, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इज्जतदार घरों में क्या क्या हो रहा है। इज्जतदार घरों की बात कर रहा हूं। तो बात ये चल रही थी कि उनको पता है कि भाई बेहयाई को मार्केट में फैला दो, बाकी घुन्ने बन के बैठे रहो तो ये खुद ही बर्बाद गधे घोड़े बन जाएंगे, कुत्ते बिल्ले बन जाएंगे। ये गधे घोड़े बहुत हल्का लफ्ज है, खुदा की कसम, इसके लिए कुत्ता बिल्ला लफ्ज ही ठीक है। तो क्योंकि जब निकाह नहीं है तो गधे घोड़े हैं, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमारों वाला रिश्ता होता है, कोई रिश्ता ही नहीं है। जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। अभी तो एक
مرد پہ ذمہ داری ہوتی ہے، یار میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بہنیں بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ہمیں ہمارے بڑے بھائیوں نے پڑھایا، ذمہ داری تھی نا. اگر ہم ہوتے ہی نہیں، دو ہی ہوتے بڑے والے، تو کوئی ذمہ داری نہیں آنی تھی ان کے اوپر. پورا ایک سسٹم ہے، نیچر ہے، اس سے بغاوت پہ لگا دیا آپ کو. بس ایک چیز آپ کی کھوپڑی میں ڈال دی، ترقی، دولت، پیسہ. کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. کمال کی بات یہ، کمانے وہ بھی نہیں دے رہے. ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں نا، اتنے وسائل، سونے کی کانیں دفن ہیں، کوئلے کی کانیں دفن ہیں، کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لگا دیا کہ اصل چیز ہے پیسہ اور ترقی. خاندان واندان کچھ نہیں ہوتا، اور کرنے وہ بھی نہیں دے رہے. آپ کہہ سکتے ہو نا ہم خود ہی برے ہیں. بھائی ہم بھی برے ہیں، لیکن ہمیں اچھا بننے بھی نہیں دیا جاتا. ہم پر ایسی چیزیں مسلط ہیں، اب وہ چیزوں پہ میں بیان نہیں کروں گا زیادہ، اور ایسا نظام مسلط ہے. خیر، ہم اپنے دکھڑے روتے ہیں جو ہم سستی پر، میں رپورٹ پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے نا، ہم اسی کی طرف آتے ہیں. دوسرا اکنامک، دو چیزیں ہیں نا جس پہ انہوں نے لگا دیا. ایک یہ کہ بے حیائی پھیلا دو، دوسرا سودی نظام. ان کو پتا ہے سارا پیسہ سمٹ کے کہاں آئے گا، یہ بھوکے ننگے ہی رہیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا، دو چیزوں کو فوکس کیا، باقی تو بڑے ہوشیار ہیں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نوجوان میرے پاس آتا ہے، جی مجھ سے یہ برائی نہیں چھوٹ رہی، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے وہ نہیں ہو رہا، تو میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو اپنے اندر سے سستی ختم کر دو. کیا ختم کر دو؟ سستی. آپ سے اچھا دنیا میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہو. ہر چیز میں ایکوریسی آنا شروع ہو جائے. آج مسئلہ سارا سستی کا ہے. آپ کہتے ہو کہ مفتی صاحب آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سست ہے جو آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام، سستی اور اسلام یہ دو ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. یہ چل ہی نہیں سکتے. توحید کے بعد سب سے زیادہ تاکیدی حکم اسلام میں کون سا ہے؟ بتاؤ. نماز ہے نا؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ نماز. سست پڑھا آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نماز میں دن کے ابتدا سے نمازیں جب شروع ہوتی ہیں تو اسٹارٹنگ ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے، سست آدمی کے لیے وہ ٹائم سوٹ ہی نہیں کرتا. وہ پہلی نماز ہی پی جائے گا. وہ آگے کیا کرے گا؟ جب بیس ہی اس کی غلط کام سے ابتدا ہو رہی ہے، فجر ہی چھوڑ دی، تو ظہر میں کہاں سے ہمت آئے گی اس کی؟ اسلام میں توحید کے بعد جو پریکٹیکل لائف جب آپ کی شروع ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی غیر مسلم آئے گا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اس کے لیے چستی نہیں چاہیے. کلمہ پڑھنے میں کوئی محنت لگ رہی ہے؟ کلمہ جب دیکھو کوئی غیر مسلم کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ وہ کنورٹ ہونے میں اس کو جو خاندان کی طرف سے مصیبت ہو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر خاندان کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں ہے تو چستی چاہیے ہے بھائی. وہ آئے گا بھائی لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، فرشتوں پہ، تقدیر پہ ایمان لایا. میں ہندو ہوں تو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہوں، عیسائی ہوں تو عیسائی مذہب کو چھوڑتا ہوں، یہودی ہوں تو یہودی. اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اب ٹینشن شروع. جیسے ہی کلمہ پڑھے گا، اگر کسی صحیح عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا تو عالم سب سے پہلے اس کو حکم دے گا غسل کرو. کیا کرو بھائی؟ مستحب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے؟ پراپر غسل. اب کیا ہوگا جی؟ وقتی نماز. کیونکہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو نمازیں ضائع ہوں گی وہ زندگی بھر تمہارے کندھوں پہ قرض رہیں گی. یہ جو قضائے عمری کا کہتے ہیں نا، کوئی حدیث نہیں ہے قضائے عمری پر. آج کل بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء دنیا سے ختم ہوں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ نماز قضا جب آپ نے کر لی ہے تو بغیر قضا کے وہ معاف ہو جاتی ہے. حدیث اس پر چاہیے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل بتاؤ، ان سے کہیں کہ نماز بغیر قضا کے صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی حدیث بتاؤ. یعنی جو جس کو دلیل پیش کرنی ہوتی ہے وہ دلیل تو ہوتی نہیں، الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے. جب کسی کا کسی پہ قرضہ ہوتا ہے، وسیم بھائی نے غفار بھائی سے قرضہ لیا 1 لاکھ روپے. وسیم بھائی نے غفار بھائی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا، گنے بن کے پیسے اٹھا کے لے گئے. بولا 1 مہینے بعد دے دوں گا. 1 مہینے بعد نہیں دیے. غفار کو آیا غصہ،
اس نے سنائی صلواتیں. وسیم نے کہا معاف کر دو یار, مجھ سے لیٹ ہو گیا. غفار نے کہا چل میں نے معاف کیا. وسیم نے کہا لے بھائی قرضہ کیا ہو گیا, قرضہ تھوڑی معاف کیا میرے بھائی, جو لیٹ پیمنٹ کر رہے وہ معاف کر دی ہے. اب میں گیا وسیم کے پاس, ابے تو غفار کے لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دینا دینا بھائی تو غفار جواب میں کہتا ہے, نہیں وسیم جواب میں کہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ غفار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سے 1 لاکھ روپے لوں گا, کیونکہ اس وقت اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا, لہذا وہ معاف ہو گئے. تو میں کہوں گا دلیل تیرے ذمے ہے کہ تو یہ کہے کہ غفار نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں لینے ہیں, میں نے معاف کر دیا. تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پھر پیش کر, ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جو جس سے پیسے لیتا ہے ٹائم پہ نہ دے تو ٹائم کے بعد دینے پڑتے ہیں. دین اللہ احق ان یقضی, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ دیا جائے. یہ تو میں جب کہہ رہا ہوں جب اگر حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی قضاء عمری واجب تھی, جبکہ اس پر تو حدیثیں بھی موجود ہیں. نبی کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا بھی پڑھی ہے, استغفار بھی کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. اب اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ 4 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی, وہ تو پڑھی جائیں گی, 4000 ہو تو معاف ہیں. اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ تو ہم کہیں گے بھائی معاف ہے. حدیث میں نہ 4 میں فرق ہے نہ 4000 میں کوئی فرق ہے. تبھی یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے. یہ تو اب اہل حدیثوں نے شروع کر دیا, ورنہ صدیوں سے اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل صرف اس کے قائل تھے کہ نماز قضا کر دی تو توبہ ہوگی, قضا نہیں پڑ. وجہ اس کی ہے وہ کسی اور بیس پہ, وہ اس لیے کہ جب ان کی نظر میں جو قضا کر دے وہ کافر ہو گیا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے, اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں اب جب توبہ کرے گا تو دوبارہ مسلمان ہوگا, تو وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں نمازیں اس نے, جبکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے, جمہور اس کو کافر نہیں کہتے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ قضاء عمری معاف ہے تو پھر مانو کہ پھر وہ کافر تھا, پھر جب کافر تھا تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں تھا. کسی امام کا قول لیتے ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ لو. یہ نہیں ہوتا کہ قضا والے مسئلے میں ابو حنیفہ کا قول لے لیا اور کافر والے مسئلے میں امام احمد کا قول لے لیا, ایسا نہیں چلتا مارکیٹ میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے یار یوٹیوب پہ آ کے. یہ لوگ تمہیں ابو حنیفہ امام شافعی سے جو ہٹاتے ہیں نا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, اصل میں نبی کو ماننے کی بات نہیں ہے, نبی کو سب مانتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ حدیثوں کی ایک تشریح ائمہ نے کی ہے, ایک تشریح یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہماری تشریح تو اللہ کے رسول کی تشریح ہے اور ابو حنیفہ کی تشریح وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ غلط ہے بھائی, ابو حنیفہ شافعی کو تم سے زیادہ قرآن حدیث کا پتا تھا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اس لیے جو ائمہ کرام کو چھوڑے گا نا وہ آج کل کے اسکالر کی تقلید پہ آ جائے گا, وہ لیبل اس پہ قرآن اور سنت لگائے گا, اندھی تقلید کر رہا ہوگا ان کی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمیں کوئی حنفیت کو پھیلانے کا شوق نہیں. اگر ہم حنفیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے تو ہم شوافے کو برا سمجھتے, حنابلہ کو برا سمجھتے. ہمارا ظرف تو بہت بڑا ہے, لیکن ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ مجتہدین سے ہٹا کے قرآن و سنت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اس منجن پہ قرآن و حدیث کا لیبل لگ رہا ہے, اور ابو حنیفہ شافعی نے جو بات کی اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ تمہیں لگ رہی ہے خلاف ہے, نہیں, خلاف تمہاری باتیں ہیں. خیر میں سستی پہ رپورٹ پیش کر رہا تھا بار بار. یہ بیچ میں قیام و طعام جو ہے نا, جب ہم منزل کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں قیام و طعام آتا ہے.